السلام علیکم. میرا نام ہے محمد غازی صدیقی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس سندس رضی جو کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, گنگا رام ہاسپٹل میں ہوتی ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جذباتی زیادتی. جی مس, اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ ٹاپک ہوتا کیا ہے, کس بارے میں ہوتا ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں ہم پہ, ہمارے بچوں پہ, بڑوں پہ, کیا اس کا ایفیکٹس ہوتا ہے, اس کے بارے میں تفصیل بتائیے گا. جی بالکل. ایموشنل ابیوز یا جذباتی زیادتی جس کو ہم نام دیتے ہیں, وہ ایسے رویے ہوتے ہیں پیرنٹس کے جو بچے کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں اور اس کے جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں کہ پیرنٹس کو معلوم ہو کہ وہ جذباتی زیادتی کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, لیکن جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے وہ بچے کا کبھی مذاق اڑا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے, اسے کسی ایسے نام سے بلا دیتے ہیں جس کا اسے نہیں پسند کہ اس کو اس نام سے بلایا جائے, یا اس کی کوئی ایسی بات بتا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے جس پہ لوگ اس پہ ہنستے ہیں, یا اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یہاں نہیں جائیں یا یہ نہیں کریں, بالکل ہمارے مطابق جو بات ہے وہ مانیں. اس کو ایک اپنا انسان نہیں سمجھتے ہیں پیرنٹس جب, تو تب اس پہ جو ہے نا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. کیا یہ سب کے سامنے اور بات کرنے کا اور اکیلے میں ڈانٹنا تو بچوں کو ضروری ہے, تو اکیلے میں ڈانٹنا اور سب کے سامنے ڈانٹنے میں کوئی ڈفرینس آتا ہے بچوں کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر؟ بالکل بالکل. اگر ہم سب کے سامنے بچے کو ڈانٹتے ہیں تو ایک تو وہ اسے ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, اس کا بھی اسے غم ہے, اور دوسرا اس کی عزت بھی جا رہی ہے, اس کا بھی اس کو ڈبل امپیکٹ آ رہا ہے. یہاں پر ہمیں اگر ہم ڈانٹنا چاہ رہے ہیں بچے کو, ٹھیک ہے ڈسپلن کرنا ہوتا ہے, بچے کو سمجھانا ہوتی ہے, کچھ باتیں پیار سے سمجھائی جا سکتی ہیں. اگر ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جی بچے بڑے شرارتی ہیں, پیار سے نہیں مان رہے ہیں ہماری بات, پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ الگ سے لے جا کر ان کو سمجھائیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بچہ ہماری بات سمجھ نہیں رہا, یا وہ اس لیول پر نہیں ہے کہ وہ ہم جو اسے وجہ بتائیں گے کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا یا یہ اس طرح سے کیوں کرنا ہے, تو وہ نہیں سمجھے گا, لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. ہم جب ان کو ان کی ریزن بتاتے ہیں, اس کے پیچھے وجہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے یا آپ کو اس چیز کو کرنے کا اس لیے کہا جا رہا ہے, تو وہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور ان میں کانفیڈنس بھی آتا ہے, تاکہ اگر کوئی اور ان سے پوچھے کہ یہ تم نے کیوں کیا تو ان کے پاس جواب ہو. اس طرح سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, بہتر رویے کی طرف لایا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ڈانٹا جائے یا مارا جائے, اس طرف جایا جائے. اس طرح سے پیار سے سمجھایا جائے. صحیح. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بچوں کو پہلے اکیلے میں سمجھایا جائے, کسی کے سامنے نہ ڈانٹا جائے نہ بولا جائے, ہاں ان کو منع کیا جائے لیکن ان کو تنزن کوئی بات نہ کی جائے, ہاں تانے نہیں دیے جائیں, تانے وغیرہ یہ تو کرتا ہی ایسے ہے, یہ تو ہے ہی بدتمیز بچہ ہمارا. صحیح. یہ والی باتیں نہیں, اوائڈ کی. پہلے بچوں کو پیار سے سمجھائیں, کیونکہ جتنا پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کلوز ہوں گے, فرینڈلی ہوں گے, اتنے ہی بچے آگے اچھے ہوں گے. ڈیفینیٹلی. تو ہماری سوسائٹی میں آج کل ڈرگس بہت زیادہ ہوا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گی ڈرگس کا کیا ریلیٹ ہے اس ٹاپک کے ساتھ, کیا اس کا بھی کوئی ریلیٹ ہے بچوں کا گھر والوں کو ڈانٹنے کی وجہ سے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایک نا ہمارا راستہ بنتا ہے ڈرگس کی طرف. اگر ماں باپ بچوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے, ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہم نے کھانے پینے کی چیز پوری کر دی بچے کی, اس کو گھر دیا ہوا ہے, اسے ایجوکیشن دے رہے ہیں, یہ اس کی نیڈز پوری ہو گئی. جہاں پر آتی ہے بات اس کی جذباتی نیڈز کی, وہاں ہم خامی کر جاتے ہیں, اپنا کام ختم کر جاتے ہیں. وہاں ہم نہیں آگے اوپر بڑھ کے ان کی جو ہے تعریف نہیں کرتے ہیں, ان سے پیار سے بات نہیں کرتے ہیں, کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ, اس کے تو اتنے نمبر آئے تمہارے نہیں آئے. یہ والی چیزیں جو ہے بچے کے اندر نا کانفیڈنس لیول لو کر دیتی ہیں, جس سے ان کی پرسنالٹی پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے اور برین ڈیولپمنٹ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے, کہ ان کا بایولوجیکلی بھی ان کا جو دماغ ہے وہ سائز ان کا انکریز نہیں کرتا ہے, جس کی وجہ سے پھر آگے ہم ڈرگس پر پہنچتے ہیں, آگے جاتا ہے بچہ, گھر سے دور رہتے ہیں, گھر رہنے کی کوشش کرتے, کہتے ہیں گھر میں نہیں رہنا. ہر وقت تانے ملیں گے تو بچہ گھر پر کیوں رہے گا. لڑکے تو خاص طور پر فوراً باہر دوستوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے, اب تو فون ہے تو وہ رابطے میں رہتی ہیں اپنی فرینڈس کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ بھی. تو یہ نیگیٹو امپیکٹ اس لیے آتا ہے کہ جو ڈرگ سیل کر رہے ہوتے ہیں, جو بیچ رہے ہوتے ہیں منشیات, وہ لوگ ایسے بچوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ یہ ہر وقت باہر رہتا ہے, پیرنٹس پیچھے نہیں چیک کرنے آتے, انہیں کوئی دھیان نہیں ہے, اور گھر پر اس کے ساتھ اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہی ہوتی رہتی ہے. تو بڑے پیار سے, بڑے طریقے سے وہ لوگ ان کو جو ہے ٹریپ میں لے کر آتے ہیں. تو ہمارے پیرنٹس کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے ڈرگس کی وجہ سے, کیونکہ آج موسٹلی پیرنٹس میں نے خود دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہماری سوسائٹی میں پریشان ہے, بچہ سگریٹ پہ لگ گیا ہے, ڈفرینٹ ڈرگس لے رہا ہے. تو پیرنٹس کو کیا چاہیے, کس طرح سمجھائیں ہمیں, کیونکہ آج کل تعلیم بڑی اچھی ہو گئی ہے اور ہر اسکول, یونیورسٹی, کالج کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں ڈرگس کے. تو پیرنٹس کا کیا رول ہے اس کے اندر کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے وہ آگاہ کریں اس بارے میں؟ پیرنٹس کا ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ یہ ہے کہ ہم جذباتی ان کی ضروریات کو پورا کریں. جب بچے کو گھر سے ہی پیار مل رہا ہوگا, اٹینشن مل رہی ہوگی, پیار سے بات کی جا رہی ہوگی, گھر پہ اس کی بات سمجھی جا رہی ہوگی,
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ اچھا ہوگا, فرینڈز کے طور پہ ہم رہ رہے ہوں گے, یہ نہیں کہ فرینڈز کے طور پہ پھر ان کو زیادہ ہی فرینڈلی ہو جائے, لیکن فرینڈز کے طور پہ جب رہ رہے ہوں گے تو وہ آپ کو آ کے بتائیں گے کہ آج میرے دوست نے سگریٹ پیا, آج میرا دل کر رہا تھا ٹرائی کرنے کا. جب وہ سٹارٹ کرنے لگے گا نا تبھی آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے. اوپن کمیونیکیشن ہو پیرنٹس کے ساتھ, وہ کسی بات کرنے سے پہلے گھبرائے وہ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم کچھ بولے سیف فیل کریں, یہ نہ کہیں کہ ہم اگر کوئی بات کریں تو ہمیں سارے تانے یا ہمیں ڈانٹ یا مار پڑنے لگ جائے. ہاں بالکل صحیح. تو اس میں چاہیے کہ اوپن ٹاک چلے, ریلیکسمنٹ بیہیویئر رہے گھر میں سب کا. بالکل, یہ ضروری نہیں کہ ہم الگ سے بچے کو بیٹھ کے فرینڈلی اسے سمجھائیں کہ جی ہم بہت آپ کے دوست ہیں, منہ سے بولتے رہیں گے. کھانے کے ٹائم پہ اس سے ڈسکشن کی جائے, اس سے بات کی جائے, اسے پوچھا جائے کہ اسکول میں آج کیا ہوا, آج اسکول کے بعد کرکٹ کھیلنے گئے نہیں گئے. بیٹی سے پوچھا جا سکتا ہے ہوم ورک ہو گیا, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اس طرح سے بات کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ کھلیں گے, کیونکہ جس طرح سے پرورش کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس, خاص طور پہ ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں کہ اب تو ہو گیا جو ہم نے پہلے کرنا تھا, اب تو وہ ٹین ایجر ہو گئے, 9 عمری کی ایج میں آ گئے ہیں, اب وہ ہم سے فرینڈلی بات نہیں کرتے ہیں. لیکن کچھ بچے چاہتے ہیں کہ ٹین ایج میں, اڈلٹ ایج میں بھی, مینس کہ مور دین 25 جن کی ایج, وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کریں, لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ سوسائٹی پریشر, سوسائٹی پیٹرن بن گیا ہوتا ہے, سوسائٹی کا پریشر بھی, اور پیٹرن گھر پہ بن گیا نا, بات کریں گے ڈانٹ پڑے گی, تو وہ ان کے دماغ میں فکس ہو جاتی ہے یہ نیگیٹو بات بچوں کے, کیونکہ بڑھتے ہوئے عمر میں ہم نے ان کو سکھا دیا کہ یہی ہوگا, تو پھر بڑے ہو کر بھی انہیں یہی لگ رہا ہوتا ہے. مینس کہ بات صحیح, دیر صحیح لیکن درست صحیح, لیکن دیر صحیح لیکن کرنی چاہیے. اگر ابھی بھی لیٹ نہیں ہوئی, ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں جو ابھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ چینج لا سکتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جس فیملی کے اندر, ایک نارمل فیملی کے اندر میاں بیوی اور 2-3 بچے ہوتے ہیں, جن میں زیادہ بچے ہوتے ہیں, 6-7 بچے ہو جاتے ہیں, 5 ہو جاتے ہیں, اور سب کو ایک طرح کا مینیج نہیں کر سکتے, تو ان کا کیا اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا؟ جتنا زیادہ بچے ہوں گے, ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اٹینشن ڈیوائڈ ہو جائے گی. ایک بچہ ہے اس کو دونوں ماں باپ کی بڑی اچھی اٹینشن مل رہی ہے, 2 بچے ہیں ان کو بھی مل رہی ہے, لیکن زیادہ ہوتے جائیں گے تو ایک تو فادر جو ہیں, جو والد ہیں, وہ پیسے کمانے کی دوڑ میں لگ جائیں گے کہ بچے زیادہ بچے پالنے ہیں, تو معیشت کو اپنے کرنا پڑتا ہے انہیں اپنا حساب. لیکن جو ماں ہے اس پہ زیادہ پریشر آ جائے گا, پھر ماں پہ ڈانٹتی بھی ہے, پھر بچوں کو پیار سے سمجھانے کا تو نہیں پھر ٹائم رہتا نا. جب 4 بچے شور مچا رہے ہو تو سب کو ڈانٹ ہی پڑتی ہے, پھر پیار سے کون سنتا ہے بات. اس کے پیار کچھ 2 بچوں کے لیے رہ جاتا ہے, پھر کچھ باقیوں کی باری سائیڈ ہو جاتے ہیں, اور جیسے بچے بھی آپس میں پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بہن بھائی کے ساتھ تو بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے ہمارے پیرنٹس کا, اسی وجہ سے بہن بھائیوں میں آپس میں بن نہیں پاتی ہے. بالکل, وہاں پر وہ بھی ایک یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے کہ آپس میں بہن بھائیوں کی بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اتنے ہم وسائل کے مطابق اپنے فیملی نسل کو آگے چلائیں, مینس کہ اپنے اوپر بھی لوڈ نہ لیں, نہ بچوں کے اوپر دیں. صحیح. اور آپ بڑوں کے بارے میں کیا کہیں گے, جو ہمارے بزرگ ہیں, جو ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ, ان کا کیا امپیکٹ آتا ہے؟ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہوگا, نیگیٹو بھی امپیکٹ ہوتا ہوگا, تو کیا کہیں گے کہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ان کا کیا امپیکٹ ہے ہم بچوں پہ؟ جو جیسے اگر ہم پیرنٹس کی بات کریں اور گرینڈ پیرنٹس کی بھی اگر بات کریں, تو دونوں کا یہ, ہماری تو فیملی سسٹم اسی طرح سے ہے کہ دادا دادی نانا نانی جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں بچوں کی اپ برنگنگ میں. کبھی ماں جو ہے اگر ورکنگ ہے تو نانا نانی کے پاس چھوڑ رہی ہے, کبھی دادا دادی کے پاس چھوڑ رہی ہے. وہاں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس طرح سے بات کرنی ہے بچوں کے ساتھ. پرانے زمانے میں چلتا آ رہا تھا جو, وہ چلتا آ رہا تھا, اب اس کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. زمانہ آگے بڑھ گیا, اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. بچوں کی نیڈز ہیں جن کو ہم نہیں اگر پورا کریں گے تو ان کی پرسنالٹی پہ افیکٹ آئے گا, ان کے کانفیڈنس لیول پہ افیکٹ آئے گا. وہ معاشرے کا ایک بہتر اور فائل حصہ نہیں بن پائیں گے اگر ہم اسی طرح سے ان کو بڑا کرتے جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی بچوں کو پٹائی ہونی چاہیے اور مار جو ہے ان کو لگانی چاہیے. بس آج کل بچے آج کل اپنے ماں باپ سے قریب اپنے نانا دادا اور دادی سے ہوتے ہیں, ان سے اوپن ٹاک چلتی ہے, پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے. شکایتیں جو ہیں وہ نانا نانی اور دادا دادی کو لگ رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو اس میں ان کا بھی ایک پازیٹیو رول ہے کہ وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی سمجھا سکتے ہیں. بچہ اگر اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس جا کے بات کرتا ہے, اپنے دادا دادی کو بتاتا ہے کہ اماں نے آج بڑا ڈانٹا یا ابو نے آج بہت ڈانٹا, انہوں نے یہ کام کیا, بالکل اچھا نہیں کیا میرے ساتھ, وہاں پر گرینڈ پیرنٹس کو جو ہے نا تھوڑا سا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں کہ بچے چھوٹے بچے کے سامنے ڈانٹ دیا, الگ سے لے جا کر ان کو بھی الگ سے لے جا کر عزت رہنے دینی ہے, یہ نہیں کرنا کہ ختم کر دیا جائے اس طرح سے. تو کیا جو پیرنٹس کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے بچوں کے اوپر؟ اور اگر فار ایگزامپل ایک میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور کسی ایک کو اگر کوئی غصہ ہے تو وہ نہیں کر پا رہا, تو بچہ سامنے آتا ہے اس پہ نکال دیتے ہیں, اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہماری سوسائٹی کے اوپر, بچوں کے اوپر؟
کے اوپر بچوں کی ذہنی جو نشو نما ہے نا وہ امپیکٹ ہوتی ہے. وہ اس طرح سے کانفیڈنٹ نہیں ہو پاتے ہیں, اس طرح سے اپنی بات نہیں بتا پاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بولا تو غصہ جو ہے ایک چیز آئے گی, اور وہ یہ لرن کر لیتے ہیں. پھر جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں نا تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چڑچڑی رہتی ہے یا یہ غصہ ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت, اور اس کے تو ماتھے پہ تیوری رہتی ہے, وہ اس لیے رہتی ہے کہ اس نے آپ سے ہی سیکھا ہے. صحیح. جب آپ اس کے سامنے یہ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں آپس میں, لیکن ان کو اگر بیٹھ کے نپٹا لیا جائے, اچھے طریقے سے نپٹا لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی اکیلے میں, وہ بھی اکیلے میں, یہ نہیں بچوں کے سامنے. اگر اچھی ہیلدی کنورسیشن ہو رہی ہے کہ آپ کے آپس میں آپ پوائنٹ اپنا بتا رہے ہیں, دوسرا اپنا بتا رہا ہے, سن رہے ہیں ایک دوسرے کا, تو وہ بچے کو دیکھنے دیں, وہ لرن کرے گا اس طرح سے. وہ دیکھنے دیں کھانے کی ٹیبل پہ اگر یہ پکنا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے جو کانفلکٹ ہوتے ہیں اس پہ اگر کانفلکٹ ہو رہا ہے, نہیں یہ والی چیز زیادہ بہتر رہے گی آپس میں, یہ بچے کو سننے دیا جائے تاکہ اسے پتا ہو کہ اس طرح سے اختلاف کرنا ہے, چیزیں توڑ پھوڑ کے نہیں اختلاف کرنا. صحیح. اور ہماری ایجوکیشن جو ہے, بچے جو ڈرگس لینے جا رہے ہیں, جیسا ہماری اس بارے میں پہلے آپ سے بات ہوئی ہے, تو اس کے بجائے وہ اسکول یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ بھی ہوتی ہیں, آپ کے بھی ڈپارٹمنٹ ہے, ہم فری آف کاسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیشنز لے رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں بچوں کا, تاکہ ان کا مینٹلی تھوڑا ریلیکس رہے. تو چاہیے بچوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا وہ اس سائڈ پہ آئیں, نہ کہ ڈرگز والی سائڈ پہ, کیونکہ ایسی چیزیں وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. ہر نئی چیز اور ہر ایسی چیز جس میں تجسس ہوتا ہے وہ بچے کو اٹریکٹ کرتی ہے. جب ماں باپ پہلے سے ہی بتا دیں گے کہ یہ چیز لوگے تو یہ والا امپیکٹ آئے گا, تجسس ختم کر دیا, پھر اسے دل ہی نہیں کرے گا کہ وہ جا کر وہ ایکسپلور کرے خود سے کرنے کا. تو تب آتا ہے نا پوائنٹ جب ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں کرنا, اور بالکل روک دیا, بتانا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرنی اس بارے میں. بچے کا دل کرتا ہے نئی چیز ہے, دیکھیں کیا چیز ہے, میرا دوست کیوں سگریٹ پی رہا ہے, میں دیکھوں کیسے ہوتا ہے, یہ میکینزم کیسے چلتا ہے. اس حد تک تجسس جو ہے اس کا آپ اگر سیٹسفائی کر دیں گے, اسے بتا دیں گے کہ بیٹا اس طرح سے ہوتا ہے اور لنگس پہ یہ افیکٹ آتا ہے, ہیلتھ پہ یہ افیکٹ آتا ہے, تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا. اور بالکل ہم لوگ جا کر اسکولس کالجز میں لیکچرز بھی دیتے ہیں اس پر. ہم سائیکالوجسٹ کی ٹیم ہے, ہم 8 سائیکالوجسٹ ہیں لاہور میں, ہم جا کر ان کو لیکچرز دیتے ہیں, اس بارے میں ان کو آگاہ کرتے ہیں. اور پیرنٹس کے ساتھ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم سیشنز رکھا کریں. جب ہمارے سینٹرز پر پیرنٹس آتے ہیں, جو نئے پیرنٹس ہوتے ہیں یوزلی وہ آتے ہیں, تو فیملی ہیلتھ کلینک پر وہی پیرنٹس آتے ہیں, تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ بٹھا کر 4-5 جو کپل بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ ہم بھی کر دیتے ہیں, کہ ایک گروپ سیشن کر دیتے ہیں کہ بچے اب ہیں آپ کے, تو آپ نے بچوں کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھنا ہے. تھوڑا بہت ہمارا جو کردار ہے وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں, اور انہیں اس طرح سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آگے جا کر اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم کدھر جا کر فری سروسز لے سکتے ہیں. فرینڈلی ایک ماحول بنا ہوتا ہے کہ بندہ بنا کھل کے بات کر سکتا ہے. پیرنٹس کو آپ نظر میں ہے کہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں, کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں, بری گیدرنگز ہوتی ہیں, اگر وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس گیدرنگ میں نہ جائیں, ہم ان سے بات کریں. تو بچوں کو چاہیے, پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے ایسے بات کریں کہ ایسی گیدرنگ میں آپ نے نہیں جانا ہے. اس کا کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ اگر آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہوگا نا, تب آپ وہاں پر ان کو سمجھا سکیں گے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے یا ایسے لوگوں سے دوستی رکھو گے تو آگے نقصان ہی اٹھاؤ گے, اپنا ہی نقصان کرو گے بیٹا. ہم نے تو بنا لی جو اپنی زندگی بنانی تھی, لیکن اب آپ کی باری ہے, تو آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو کانفیڈنٹ ہو, جو آگے بڑھنے کی ان میں چاہ ہو, جو یہ نہیں کہ صرف یہ اپنے مزے کرنے کے لیے جی سگریٹ پی لی یا آپس میں گپ شپ بس لگائی, کوئی پروڈکٹیو بات نہیں کی, پڑھائی کے بارے میں بات نہیں کی. ایسے بچوں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھو. آپ اپنی کمپنی سے پہچانے جاتے ہیں نا, مطلب اچھے برے کی تمیز بچوں کو سکھانی ہے. ایک عمر ہوتی ہے اس میں ڈانٹ بھی دینا چاہیے, لیکن الگ میں مارا بھی جاتا ہے, لیکن ایک آپ کو پہلے اچھے برے کی تمیز سکھا دینی چاہیے, اور اپنی پرورش پر پھر یقین رکھنا چاہیے یہ بچہ ایسا ہی کرے گا, ہمارا بچہ. ہمارے معاشرے میں پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں, کافی اچھے بچے بھی ہیں, اچھی فیملیز بھی ہیں جو اپنے بچوں کو بڑی اچھی طریقے سے پرورش کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان کے ساتھ ان کا زیادہ آپس میں تعلق رکھا جائے تو اس سے بھی انسان سیکھتا ہے, کیونکہ سوسائٹی ہے, ایک دوسرے سے ہم نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری عوام کو کہ وہ کیا کرے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ, کیسے بچا جائے, کیسے آپس میں اچھا پازیٹیو وے رہے, بچوں کے ساتھ کیسا بہیو کریں اور سب کے سامنے کیا بہیو کریں؟ چھوٹا سا میسج آپ بتائیں تاکہ اس سے لوگ سیکھیں, اٹریکٹ ہوں اسی طرف اور ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف چلے. میرا ایک چھوٹا سا میسج یہ ہوگا کہ جب ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے پیار اور محبت سے بات کی جائے. اختلاف آتے ہیں, ڈانٹنا پڑتا ہے, وہ ڈانٹیں, ضروری ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو سب کے سامنے ڈانٹا جائے. ہم ہر طرح سے ان کی پرورش کرنا چاہ رہے ہیں. جسمانی صرف ضروریات پوری کر دینا کافی نہیں ہے, اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی جذباتی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے. شکریہ. آپ کا بہت شکریہ مس. آج کے لیے اتنا ہی.
اب یہ مزید ملاقات ہوگی اگلے شو پہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.